السلام علیکم ناظرین، رمضان اور ہم میں بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم۔ میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسے سیگمنٹ سے جو کہ ہمیں جگانے کے لیے، ویسے تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے رہیں، ایسے موضوعات کم سے کم رمضان میں تو جاگیں، رمضان میں تو جاگنے کی کوشش کر ہی لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سارا سال کیا ہوتے ہیں۔ آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں پورا سال کیا ہوتا ہوں یا رمضان میں کیا ہوتا ہوں، لیکن رمضان میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اور کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کر لیں۔ دیکھیں، جب تک انسان کو اس کا ضمیر لعنت ملامت کرتا رہے یا کہتا رہے کہ دیکھ تو نے یہ بات غلط کی، تو نے یہ کام غلط کیا، تب تک آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں۔ اگر جس دن ضمیر سے آپ کو اندر سے آواز نہ آئی، کوئی گناہ آپ نے کیا، کوئی غلط کام جھوٹ بولا اور آپ کو آواز نہ آئی، آپ کو لگا یہ تو ٹھیک ہے، اس دن ٹینشن کی گھڑی ہوگی آپ کے لیے۔ ادروائز میرے لیے تو پھر ٹینشن کی گھڑی ہے ہی نا۔ اکثر اوقات لگتا ہے کہ نہیں، اب تو ضمیر بھی جو ہے وہ شاید سو گیا ہے۔ اپنی بات کر لیں، میں اور کسی کی تو بات کرنی ہی نہیں ہے نا۔ ہمارا تو یہ معاملہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اچھا، لیکن میں تو لوگوں کو پازیٹیو نوٹ پہ چھوڑنا چاہ رہی تھی کہ بھئی اگر آپ کو آواز آتی ہے اندر سے کہ بھئی یہ شاید غلط ہو گیا، نشانی ہے یہ، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مہر نہیں لگائی۔ وہ کسی کا ایک جملہ تھا، وہ میں نے کہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ دل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ ہاں، فوراً فتویٰ لگاتا ہے، فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اس دل کی آواز کو سنیں اور اس دل کو اللہ سے جوڑیں۔ جب آپ اس کو جوڑ دیں گے تو پھر وہ صحیح راستے پر آپ کو، دل کا فتویٰ سب سے پہلے آتا ہے آپ پہ، دل کا فتویٰ سب سے پہلے ہے، بالکل۔ اب جب سیکھنا ہوتا ہے تو سیکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا جو سیگمنٹ ہے ستاروں کی مانند۔ آج ایک ایسے صحابی کا قصہ آپ کو میں سناتا ہوں جن کا نام تو سامنے نہیں آتا، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر دل دہل جاتا ہے اس واقعے کو سن کر۔ یہ ایک ایسے صحابی تھے جو کہ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، اور جس طریقے سے عام صحابی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، بول چال کر رہے ہوتے تھے، ہنستے تھے، نارمل جو بات چیت ہوتی تھی ویسے ہی ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات وہ دیکھتے تھے باقی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کہ یہ جو صحابی تھے یہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، اور روتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی اور آخر میں روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب صحابہ ظاہر ہے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے یہ جو ہمارا ساتھی ہے یہ اتنا روتا ہے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو الگ کر کے اور ان سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ اس قدر روتے ہیں اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے سب سے بڑے کانفیڈنٹ تو وہی تھے صحابیوں کے۔ بالکل۔ اب ان صحابی نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور اگر آپ نہ پوچھتے تو میں اس واقعے کو زبان پر لا بھی نہیں سکتا ہوں، اتنا مشکل ہے میرے لیے آپ کو بتانا، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے میری ایک بیٹی تھی۔ اچھا، اور جیسا کہ عرب کے کچھ قبائل کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے بہت برا سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے، دفنا دیتے تھے زندہ، تو میں اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور جو میری بیٹی تھی جب وہ پیدا ہوئی تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ اللہ اکبر، کہ یہ کیا میرے اوپر کیا بوجھ آ گیا ہے، میرے اوپر کس قدر ذلت آ گئی ہے کہ اب یہ بیٹی میرے گھر میں ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سے نجات پاؤں، اور میں بس سوچتا رہتا تھا، اور بس یہ ایک ذلت والا معاملہ جو ہے نا وہ میرے اوپر طاری ہوتا رہتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ کیا کروں میں، کس طریقے سے میں اس سے نجات پاؤں۔ اب وہ دل میں محبت بھی تھی، اللہ نے ظاہر ہے اولاد کی محبت تو ڈالی ہے، اور وہ محبت بھی ہے لیکن کلچر بھی ہے، جو آپ کا معاشرہ ہے وہ پریشر دے رہا ہے کہ یہ کیا تم نے اپنے گھر میں ایک ذلت رکھی ہوئی ہے، اور میں اس معاشرے میں اور اپنے دل میں ہمیشہ ایک کشمکش محسوس کرتا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو میں کافی عرصے تک تو اس مرحلے سے باز رہا کہ میں اپنی بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دوں، درگور کر دوں، اور ایسے میں وہ بڑی ہوتی گئی۔ اب جب وہ بڑی ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اتنا کہ وہ کھیل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا ایک آپ کی اور جتنی وہ اولاد بڑی ہوتی رہتی ہے آپ کی ریلیشن شپ اور مضبوط ہوتی رہتی ہے اس سے۔ اب جب وہ بڑی ہوئی تو ایک دن بس پھر میں نے یہ طے کیا کہ نہیں، اب میں یہ ذلت اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں
اس کو اس انجام تک پہنچاؤں گا کہ جیسا ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے، ہمارے قبیلے میں یا ہمارا جو بھی رواج چل رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرو۔ بیوی میری سمجھ گئی کہ معاملہ جو ہے وہ آج ذرا سخت ہو گیا ہے، لیکن وہ بیوی کیا کر سکتی تھی؟ بہرحال اس بیوی نے اس بچی کو تیار کیا، اور وہ تیار کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور وہ بچی جو تھی وہ پریشان تھی کہ میری ماں رو کیوں رہی ہے، کیونکہ میرا باپ تو مجھے کہیں باہر گھمانے لے کر جا رہا ہے، کوئی کہیں سیر کرانے لے کر جا رہا ہے، کہیں ہم باہر جا کر کھیلیں گے، کچھ انجوائے کریں گے۔ تو وہ بچی بڑی خوش تھی، اور وہ ماں جو تھی چونکہ اسے معاملے کا پتہ تھا وہ رو رہی تھی، اور وہ جو باپ تھا وہ بھی ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ بہرحال بچی تیار ہوئی، باپ جو ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر نکلا، اور میری بیوی نے میری بیٹی سے کہا اور مجھ سے بھی کہا کہ یہ جو بھروسہ ہے اسے توڑنا مت، کیونکہ ظاہر ہے بیٹی کا بھی اپنے باپ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ بہرحال میں اس کو لے کر باہر جس نکلا، کیفیت میں نکلے تو وہ تو جملہ آیا گیا ہو گیا ہوگا۔ اب میں اسے لے کر نکلا، وہ بچی جو ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوش تھی، اور میں اسے لے کر جا رہا تھا، اور جاتے جاتے جو ہے وہ ایک کنواں آیا، وہاں پر جو ہے وہ میں نے سوچا کہ بس اب یہ ہے جگہ جہاں پر میں نے اس کو پھینک دینا ہے، اور میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ اپنے آپ کو روکوں، لیکن نہ روک پایا، کیونکہ وہ جو ایک غالب آنے والی کیفیت تھی نا اس کلچر کی، اس فیلنگ کی کہ ہاں یہ میرے لیے رحمت نہیں ہے، یہ میرے لیے زحمت ہے، ذلت ہے، اور میں نے اس کو اٹھا کر اس کنویں میں پھینکا، اور وہ پھینکتے ہوئے جب بچی نے مجھے دیکھا تو وہ جو اس کی آنکھیں تھیں اس میں محبت بھی تھی اور پریشانی بھی تھی کہ یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اور اس وقت میری بچی نے کہا کہ بابا میرا بھروسہ مت توڑنا، بھروسہ جو ہے وہ مت توڑو، کچھ اس طرح کی اس نے بات کی۔ وہ جملہ جو اس کی ماں نے کہا تھا وہ اس بچی کے ذہن میں تھا، اور میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور وہ جا کر اس کنویں میں مر گئی، اور پھر میں واپس آ گیا۔ اور وہ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور اس کی جو بات ہے وہ آج بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہے، اور بس جب وہ مجھے یاد آتی ہے تو میں رو رہا ہوتا ہوں، اور بس روتے روتے میری بہت بری حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو وہ بھی رونے لگے، اور وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر دین میں داخل ہونے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کے گناہوں کی سزا ہوتی تو یہ تھا کہ جس کی سزا میں دیتا۔ اور پھر انہوں نے بار بار یہ بات نصیحت کی کہ اپنی بیٹیوں سے اور عورتوں سے اور اپنی بیویوں سے اچھا سلوک رکھو۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو کہ ہم سب کو بہت کچھ سکھانے کے لیے بڑا کافی ہے۔ اس میں جو لیسنز ہیں وہ آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گناہ کی سزا دینے کی بات کر دیں تو سوچیں کہ کتنا ان کو کرب سے گزرے ہوں گے، کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو۔ اور وہ بھی اس دور کی کہ جب وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات اسپیسیفکلی کہی نا کہ اگر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں کسی گناہ کی سزا دیتا تو پھر میں اس کی دیتا۔ بالکل، تو پھر تو بہت ہی بڑی چیز ہے، کوئی ظاہر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی کوئی گناہ نہیں ہے ایسے جس کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے کوئی کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ لیکن یہ وہ چیز تھی کہ بیٹی کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کتنی تھی، اور اس واقعے کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور واقعی دہلا دینے والے جو کچھ ایسے واقعات ہیں ہمارے دین سے ہمیں ملتے ہیں، وہ ان میں سے دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دیم۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں، ہمارا ایک اگلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں مختلف وظائف کی۔ وظائف کا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم جائیں گے، اور وظیفے جو ہیں وہ ہمارے زندگی میں بہت سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوتے ہیں، بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو انسان کو جب بتائیے غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دین نے سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی خاص الفاظ ہیں۔ حرام ہے غصہ، بالکل، غصہ بھی حرام کہلایا جاتا ہے دین میں، اس کو بھی حرام کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو سنتے ہیں کہ غصے سے بچنے کے لیے کیا تلقین کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہائی قابل احترام ناظرین، آج آپ کو جگہ جگہ غصے کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورے دین کا خلاصہ اگر 2 لفظوں میں پوچھا جائے تو فرمایا غصہ نہ کرنا۔ آج ہم غصہ سے بچنے کا وظیفہ بھی اور اس کا طریقہ بھی عرض کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے قدموں میں جنت میں آنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا غصہ نہ کرنا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا، جس سے لڑائی ہو رہی ہے لڑائی نہ کرنا، میرے قدموں میں جنت میں تم ہوگے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے؟ فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، حیت تبدیل کر لو۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وضو کر لیا کرو، وضو سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور ہمارا غصہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اذکرنی اذا غضبت، جب بھی تمہیں کبھی غصہ آ جائے غصہ نہ کرنا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تمہاری تباہی کا وقت آئے گا میں تمہیں غصے سے بچا دوں گا، میں تمہیں تباہی سے اپنے سے بچا دوں گا، بربادی سے بچا دوں گا۔ ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غصے کے وقت مانگی ہوئی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ۔ شیخ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا فقر و فاقہ تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مہمان آگے تو والدہ نے پڑوسن سے ادھار لے کر کھانا تیار کیا اور مجھے شرارت سوجی، 3-4 سال کا بچہ، میں نے مٹی ڈال دی اس میں، تو والدہ مجھے دیکھ کر بجائے مجھے برا بلا کہتی مجھے اپنے ساتھ لگایا اور اگلی بات وہ کہنے سے پہلے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، فرمانے لگے کہ میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر، انہوں نے چونکہ یہ مسئلہ سنا ہوا تھا، اپنے ساتھ لگا کر مجھے دعا کہہ دی، اے اللہ میرے اس بچے کو امام کعبہ بنا دے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ غصے کے وقت ایک تو وضو کر لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو آپ کی دلی تمنا ہے وہ آپ اس وقت مانگیں، یقیناً پوری ہوگی۔ اب یہ چیز میرے لیے نئی تھی کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ اس میں دعا مانگیں، خود کو قابو میں رکھ کے، تو وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ یہی تو باتیں ہیں سیکھنے والی۔ یہ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ رمضان میں ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ادروائز ہم نہیں سن رہے ہوتے یا پڑھ رہے ہوتے۔ بالکل۔ اب ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور جب وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اسلام آباد یعنی کہ دارالحکومت میں جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے، انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے، اور رمضان کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں پیشہ ور بھکاریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، اور رمضان المبارک میں جب لوگوں کی طرف سے خیرات و صدقات کا سلسلہ بڑھتا ہے تو ان پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور جس سے کہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، تنگ بھی ہوتے ہیں، اور ان بھکاریوں میں بہت ایسے گروپس بھی موجود ہیں کہ جو وارداتیے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے بڑا ایک کام کیا ہے، ایک بڑا آپریشن کیا ہے بیگرز کے حوالے سے، یعنی کہ بھیک مانگنے والوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کے حوالے سے جو کہ پراپر منظم گروہوں کی صورت میں اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی افطاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ افطاریوں کی خاص بات یہ ہے کہ افطاریاں جو ہے چوک و چوک، مطلب بیچوں بیچ سڑک پہ ہو رہی ہے، اور آنے جانے والے کے لیے ہر شخص کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آفس سے نکلا اور گھر پہنچنے کے درمیان اذان ہو گئی اور اس کو پولیس کی اس طرح سے ٹیبل سجی ہوئی نظر آ گئی تو وہ بھی انوائٹڈ ہے، آ جائیں جی اور ہمارے ساتھ افطاری کریں۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ سید مصطفیٰ تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پولیس سے، جو کہ SSP آپریشنز ہیں اسلام آباد سے، اور فرحت عباس کاظمی صاحب جو کہ ایڈیشنل SP آپریشنز ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جی۔ بہت شکریہ سر، آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ لوگوں کا بھی رمضان جو ہے وہ ہماری طرح بہت زیادہ مشقت میں گزرتا ہے۔ بالکل جی، ہم بھی اگر یونیفارم اتار کے آپ کی طرح شلوار قمیض پہنے تو ہمیں بھی اتنا ہی روزہ لگتا ہے جتنا آپ کو لگتا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو فرحت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بیگری کے خلاف آپریشن آپ لوگوں نے کیا ہے اسلام آباد میں، یہ تو کافی بڑے پیمانے پر ہوا ہے، بڑی اس کی ہم نے خبریں بھی سنی، بڑی ڈیٹیلز آئیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ گروپس آپ لوگوں نے پکڑے، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کوئی منظم گروپ ہے اور جھوٹ بول کے بھیک مانگ رہا ہے، وہ بازو ٹوٹا ہوا اصل میں نہیں ہے، اور یہ کیسے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا اس ساری چیز کا؟ ایک تو میں تھوڑا سا پہلے یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو جب کہتے ہیں کہ جی یہ مافیا ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ہینڈلرز ہیں، ان کے بارے میں ایک تصور ابھرتا ہے کہ یہ
کوئی بہت بڑے ڈان ہوں گے, بڑے بڑے بال ہوں گے, بڑے لمبے چوڑے, ایسا ہی ہے فلموں میں جس طرح آتا ہے. جی جیسے فلموں میں نظر آتا ہوگا, ایسا ہے نہیں. ایکچوئل جو پرانے لوگ ہیں جو اس پیشے میں 25 سال سے وابستہ ہیں, وہی ان کے ہینڈلرز بن جاتے ہیں. اور وہ بعض تو ٹانگوں سے معذور ہیں یا کافی عمر کے ہیں, اور جب ان کو سامنے لایا جائے کیمرہ کے سامنے یا کسی کے سامنے یا کورٹ میں, تو وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہو سکتے جج صاحبان بھی کہ یہ ہینڈلرز ہیں اور یہ مافیا کے لوگ ہیں. اچھا, تو اب یہ جو آپ لوگوں نے آپریشن کیا, اس میں آپ لوگوں کی کیا بنیادی کارروائی تھی, کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے پکڑا, اور پھر بنیادی طور پر اب یہ جو پکڑا گیا ہے, تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اور خاص طور پہ کراچی میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بھائی ایک چوک سے کچھ بیگرز تھے جو وہ اٹھائے گئے, اگلے دن وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اینٹی بیگری لاز ہیں ان میں وہ کافی مائلڈ ہیں, اور یعنی ان کو بہت جلدی عدالتوں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں, یا تھوڑا بہت جو فائن ہوتا ہے وہ پے کر کے یہ دوبارہ پھر میدان میں آ جاتے ہیں. اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ جو چونکہ یہ صرف پولیس کا کام ہے نہیں, اس کی جو سوشل سائڈ ہے, جو باقی اداروں نے ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنا ہے, اس میں بھی اس طرح سے ترقی نہیں ہو سکی جو وقت کی ضرورت ہے. تو نہ لاز نہ ریہیب, تو پھر تو وہ وہیں پر رہے گا. تو وہ سارے کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ الٹیمیٹلی پھر پولیس کو وہ فیس کرنی پڑتی ہے. جب آپ لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں فوراً پولیس کی طرف. صحیح. تو اب اس دفعہ آپ لوگوں نے پھر کیا کیا, اور جب ان کو پکڑ لیا تو اب آگے آپ لوگوں کا پلان ان کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ لاز تو وہی بات ہے کہ شاید ہم نے تھوڑا سا کام یہ کیا کہ بجائے ان کے اوپر جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں جانے کے, ہم نے انٹیلیجنس سورسز کی مدد سے یہ پتہ کیا کہ یہ رہتے کہاں پر ہیں اور ان کے ہینڈلرز کون ہیں. تو ہم ہینڈلرز کے پیچھے گئے, تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ صرف ہینڈلرز نہیں ہیں بیگرز کے, بلکہ یہ منشیات کے دندے میں بھی ملوث ہیں. تو ہم نے پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی شروع کر دی ہیں, اور ان کے ڈینس پہ جا کے ان کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہے, اور اس میں بچوں کو اغوا وغیرہ کرنے والے بھی معاملات آتے ہیں یہاں پر سامنے. اب ان کو ہم جن سیکشنز آف لا کے تحت کارروائی کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ کی ایک دفعہ 3 ہے, اس کے تحت بھی ان کو ہم پابند کر رہے ہیں. تاکہ کیونکہ اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر آپ بچوں کو مشقت پہ لگائیں گے یا شبہ بھی ہو کہ کوئی بچوں کو لگاتا ہے تو وہ بھی اس میں اریسٹ ہو سکتا ہے. صحیح. تو راستہ پھر نکال لیا ہے ماشاءاللہ, زبردست. سر آپ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ گائیڈ کریں کہ رمضان میں بنیادی طور پر جو پولیس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ڈیوٹیز اور مختلف انیشیٹیوز جو آپ لوگوں نے شروع کیے, اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رمضان میں اٹ از ویری ٹف فار اس. جیسے ہماری ڈیوٹی آورز جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. جب آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا افطاری کرنے جاتے ہیں یا سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم لوگ آن روڈ ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ پیک آورز ہوتے ہیں, ہم نے وہ سارا ٹائم روڈ پہ گزارنا ہوتا ہے. میجورٹی ہمارے روزے جو ہیں وہ روڈ کے اوپر ہم جا کے کھولتے ہیں, یا سحری بھی کبھی کبھی ہم روڈ کے اوپر ہی بند کرتے ہیں. ہمارے پہ یہ ذمہ داری آتی ہے تو ہم خوشی سے اس کو کرتے ہیں. اب ہمارا آگے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں ڈیوٹیوں پہ تو ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا مورال بوسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں تاکہ دے شوڈ ناٹ فیل لیفٹ آؤٹ. ہمارے پاس دس از اے فیڈرل فورس, پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, کوئی سندھ سے ہے, کوئی بلوچستان سے ہے, کوئی کے پی سے. فیملیز ان کی ادھر ہیں, وہ یہاں پہ ادھر ہیں. تو وی وانٹ, یو آر دا فیملی, آئی ایم دا ہیڈ آف دیئر فیملی, مائی آئی جی از دا ہیڈ آف دیئر فیملی, سو وی اسپینڈ موسٹ آف دا ٹائم ود دیم. ہمارے جوان ہیں, ہمارے دلیر لڑکے ہیں, ان کی مورال بوسٹنگ ہوتی ہے. اور ان کو تو یہ رمضان میں, اب جس طرح میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو وہاں پر جو مین چیلنج ہوتا ہے پولیس کا وہ ہوتا ہے افطاری سے کچھ ٹائم پہلے ٹریفک کا, اور اس میں ہم جو ہماری جو پٹھانوں کی قوم ہے اس میں ایک بریک نہیں لگاتے ہم لوگ بالکل. تو اس میں ایشوز ہوتے ہیں, بیچارے پولیس والے سارے ادھر, کوئی ایک کی لڑائی سالو کرا رہا ہے, کوئی دوسرے کی لڑائی سالو کرا رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کو مطلب ایک دیکھنے کا یہ بھی ہوتا ہوگا. تم مجھے جانتے نہیں ہو, تم مجھے جانتے نہیں ہو. اب اسلام آباد میں کیا ہوتے ہیں ایشوز زیادہ تر جو افطاری سے پہلے کے, یا وہ جو آپ کہتے ہیں پیک آورز, اس میں کیا ڈیلنگ ہمارے لیے؟ جی جب سے کووڈ سچویشن آئی ہے ہمارے لیے تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ. مارکیٹ کے ٹائمنگ فکس ہو گئے ہیں. ہمارا اب امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی ہمارا ایک میجر چنک آف دا فورس لگتا ہے کہ ہم نے اب جا کے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرانا ہے. اس کو ہم نے 2 فیزز میں ڈیوائڈ کیا. پہلے ہم نے لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی, اناؤنسمنٹس کی, مساجد سے اناؤنسمنٹ کرائی کہ جی ماسک پہننا ہے, سوشل سماجی فاصلہ رکھنا ہے. اٹ از پینڈیمک, ہر بندہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور وی آر دا فرنٹ لائن ورکرز. اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو ہم لوگ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے.
آگاہی کے بعد ہم نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی کہ ٹائملی بند کریں, سماجی فاصلہ رکھیں, مساجد کے اندر, مارکیٹس کے اندر. یہ ساری ڈیوٹی جو ہے وہ ہماری پولیس جو ہے اس گرمی میں کروا رہی ہے. اور لوگوں کا رسپانس اس پر کیسا رہا, اگر آپ بالکل کھل کے بتائیں کہ کیا رسپانس رہا اس چیز پر لوگوں کی ایس او پی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ لوگوں کا جی بڑا پازیٹیو رسپانس ہے. ہماری ایڈمنسٹریشن پولیس جب جاتی ہے تو پیپل لسن ٹو اس, ہماری بات سنتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اور ہمارے سے لاجک کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ کوئی تو پوچھتا ہوگا دکھائیں کہاں ہے کووڈ, اس طرح کا ہم سے کوئی نہیں پوچھتا جی. آپ کی تو مونچھیں بھی دیکھ کر انسان ویسے ہی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اچھا, لیکن ایک ناظرین بڑی انٹرسٹنگ چیز سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی تھی. میں نے سوچا تھا کہ جب ہم ان کو بلائیں گے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے, ذرا وہ تصویریں دکھائیں جی. افطاری کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں, افطاری کی تصویریں دکھائیں, بڑی زبردست اور خوبصورت تصویریں ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے چوک, جو مین چوک ہے ڈی چوک, جہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک زمانے میں دھرنا ہوتا تھا, یہ وہاں پر جوانوں کی افطاری, ایک الگ طرح کا دھرنا ہو رہا ہے جس میں افطار ہو رہی ہے ماشاءاللہ. بالکل. اس افطاری کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کہاں آپ لوگوں نے بڑا وی آئی پی ایک ٹیبل شیبل لگایا, اکیلے کر بلایا بھی نہیں آپ؟ یہ جی ہمارے جوان ہیں جو وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں, تو ہم نے ایز اے جسچر کہ ان کا مرال بوسٹ, بیکاز گھروں سے سارے دور ہیں, تو ہم نے ان کو وی آئی پی افطاری کی. میں خود گیا, میرے تمام آفیسرز آئے, ہم بیٹھے, ہم نے ان کے ساتھ وی ہیڈ کچھ 3 گھنٹے کا ہمارا سیشن تھا جس کے اندر ہم نے ان کو گروم بھی کیا, ٹرین بھی کیا, بات چیت بھی کی, جیسے ایک فیملی ہیڈ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کرتا ہے, تو اس طرح ہم نے وہاں پہ ڈیوٹی بھی کی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی کیا. میری طرف سے انویٹیشن ہے جی, آپ کبھی لیٹ ہو جائیں, راستے میں ہو, آپ کو نظر آئے پولیس والے, تو ہیو اے افطاری ود اس. تھانہ اگر آپ کو کوئی قریب ملتا ہے, فیسیلیٹیشن سینٹر ملتا ہے, کوئی موبائل ہماری نظر آتی ہے, پلیز جوائن اس. ارے واہ جی زبردست, اس سے بہتر انویٹیشن کیا ہو سکتی ہے. اچھا فائنلی جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب عید کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ایس او پیز اور بہت سارے اناؤنسمنٹس کر دیے گئے ہیں کہ لوگوں نے گھر میں رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا, اور سارے جو ہے وہ چاند رات کے بازار نہیں ہوں گے, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیا تیاریاں ہیں اور لوگوں سے کیا ریکویسٹ کریں گے؟ ہماری جی تیاری ہوتی ہے, ہم کیونکہ جو بھی ہمارے لیے پالیسی آئے گی وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. اس میں ہمارے پاس دیر از نو آپشن کہ ہم اس کے اندر کوئی لیکسٹی دے دیں. میری لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ایس او پیز ہیں, جو پالیسی بن رہی ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ بھی, آپ نے کہا کہ جی آپ لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے بھی جی فیملیز ہیں, ہمارے بھی اولاد ہے, بہن بھائی ہیں, ہم لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے. آپ محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں, تو کائنڈلی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, ہمارا بھی خیال رکھیں اور کائنڈلی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. تو آپ نے اس کے آخر میں وہ نہیں لگایا کہ اگر ایس او پی کو فالو کریں ورنہ والا جو ہے نا وہ ہمارے, میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہمارے 7 جوان اس کووڈ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کے. باقی جگہ کے فگرز مجھے نہیں پتا, اور خیر افیکٹ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں, تو یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم کتنے ایکسپوزڈ ہیں ان کی وجہ سے, ان کے ایس او پیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے, تو شاید ان کو خیال ہے اور وہ اس پہ عمل کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ ادا کریں گے. اور جو ورنہ آپ لوگوں نے نہیں کہا وہ میں کہہ دیتا ہوں, ہم وردی پہنی ہوئی ہے, ٹیکا شیکا پورا نہیں, اگر سافٹ اسپوکن لگ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے پولیس والے نہیں ہیں, پولیس والے. جی ہاں, تو جتنے بھی ایس او پیز آپ کو حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کیجیے, ورنہ آپ بھی خطرے میں ہیں اور جو لوگ آپ جن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سب لوگ خطرے میں ہیں. تو سب کو بچانا ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور یہ جو ہمارے جوان ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, اب روزہ تو آپ نے رکھنا ہے, لیکن روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ایکٹیو رہنا ہے, لتھارجک نہیں ہونا. اپنی باڈی کو امیونٹی اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایکٹیو رہیں, اور ویسے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں دوڑیں ووڑیں, کہیں اچھل کود کریں, کوئی ویٹس اٹھائیں, کچھ اس طرح سے کام کریں تاکہ آپ کی باڈی میں امیونٹی ڈیولپ ہو. کووڈ ہے. اچھا, اور اس کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے جی 1000 نعمت. تو دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سی ایکسرسائزز کرا رہے ہیں. السلام علیکم دوستوں, ویلکم ٹو رمضان فٹنس ٹائم ود جلال حیدر خان, یور ایکسپرٹ اینڈ یور ہوسٹ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان از ون آف دا کنٹری جس کا پرائم منسٹر ہے اسپورٹس مین. تو آج کا پروگرام ذرا تھوڑا سا ہٹ کے, تھوڑا سا انٹرسٹنگ کر کے آپ کے لیے ویورس کے لیے پیش کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از آج جو ہمارا لیڈ کریں گے جو ورک آؤٹ کو, وہ ہیں سجاول, ہو از اے کرکٹر, ہو از انڈر 16 اینڈ 19 نمبر 1 ان دا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. تو آج کا اسٹارٹ کریں گے اور فنش کریں گے سجاول. آر یو ریڈی سجاول؟ آپ تو پہلے سے ہی تیار ہیں بھائی. اوکے, لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اوکے, جمپنگ جیکس, جمپنگ آن دا ٹوز, موومنٹ,
یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ حضرات جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کاؤچ پوٹیٹو. نیکسٹ ایکسرسائز لیکن ٹھیک ہے، یہ دیکھنے میں تو بڑے بیسک ایکسرسائزز ہیں. جنہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا ہوا ہے پلیز وہ بھی آئیں اینڈ کنیکٹ ود اس، جوائن اس آن ہم اسپیشل فٹنس رمضان ٹرانسمیشن. اور کہنے کو تو 5 منٹ ہے، لیکن یہ 5 منٹ اگر آپ ورک آؤٹ ساتھ کریں تو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز از بیسٹ ایکسرسائز، تو ساتھ ساتھ آپ تھوڑا فٹنس ایکسرسائز کرتے ہیں تو دس از آئیڈیل. رمضان بھی اچھا گزرے گا، آپ فٹ بھی گزریں گے، اور ان ایکسرسائزز کو پورے سال آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو ہمارا سو کالڈ ایلیٹ موومنٹس ہیں، ہم جو پبلک ہیں ہو کین ناٹ افورڈ ٹو پے ہائی پرائسز آف دا جم، ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ باہر آئیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں. پارکس آر مینٹ فار اٹ. پرون برج، فیٹ ٹوگیدر. ہاں شاباش، یہ اچھا کام کیا. پیر اکھٹے، پیر اکھٹے. اب کچھ سجاول صاحب یہ ہے نا بیبی برج، یہ گڈ 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 گڈ. یہ آپ کے لوور بیک کے لیے ہے، یہ اس ایریا کے لیے، یہ دس ایریا. اوکے، فیٹ ٹوگیدر، فیٹ ٹوگیدر. یس، اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن. یہ اس میں زیادہ افیکٹ میرے خیال آپ کے ایبڈومنل پہ ہے سجاول صاحب، ٹھیک ہے نا. ون لاسٹ ایکسرسائز، اسٹریچنگ. کوئی بھی اسٹریچ، باقی صاحب اسٹریچ کر کے دکھا دیں. ٹائم ٹو شو آف. اوکے، اسٹریچ. آپ کوئی اسٹریچ کر دیں، آپ کوئی اسٹریچ کر دیں. اوکے، گڈ گڈ گڈ. یس، ویری نائس. یہ اسٹریچنگ ہم نائس نائس، ویری گڈ. ٹھیک ہے. جی دوستوں، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ اپنے ہوسٹ جلال حیدر خان کو، ذیشان کو، سجاول کو اور باقر کو خداحافظ کیجیے، اور we'll be seeing you next time in the program in Hum Ramadan Fitness. Till then, Allah Hafiz and take care. واہ جی، کیا بات ہے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا جوان کس طریقے سے ایکسرسائز کر رہے تھے، لیکن جوانوں کے ہی معاملات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. فون لائنز بھی آن کر دیتے ہیں، فون نمبر ہماری اسکرین پر آئے گا. ہم نے ذرا ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جو آن لائن کا جو آج کل کا سارا سلسلہ ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، کون کون سی ایسی برائیاں ہیں کہ جن میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ان منفی معاملات کی طرف سے ان کو بچایا کیسے جائے، کیا کیا جائے. والدین کیا کریں، ٹین ایجرز ہیں، بچے ہیں، وہ تمام انٹرنیٹ تو یوز کر رہے ہیں، اور جذباتی بھی ہیں. اور انٹرنیٹ کا آج کل تو خیر ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ تعلیم ساری جو ہے وہ آن لائن ہو گئی ہے. تو کیسے ان تمام مسائل سے بچیں جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کو مل رہے ہیں. آپ کی فون کالز ہوں گی بچوں کے حوالے سے، ٹین ایجرز کے حوالے سے جو مسائل ہوں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. راجہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. بڑا مشکل دور ہے آج کل والا، کیونکہ جب میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ تھا بھی بہت مہنگا، اور وہ وہی 40-50 اسپیڈ بھی بڑی سلو تھی، 50 روپے گھنٹے کا انٹرنیٹ مل رہا تھا، تو آپ اس کو بڑے دیکھ بھال کے استعمال کرتے تھے. برائیاں اس وقت بھی ساری تھیں اس کے اوپر موجود، لیکن اب ایکسیسیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے. پیرنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج، پیرنٹس کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی چیلنج ہی ہے، کیونکہ وہ کچے ذہن ہے، بچنا کیسے انہیں بھی نہیں پتا. کتنا ڈفرینٹ آ گیا، بچنا کس چیز سے بھائی، کس سے بچیں، کیا کیا آن لائن میں کیا ایسی پرابلم ہے، یہ سوال ہوتے ہیں. دیکھیے اصل میں ہمارے پاس جو بھی کوئی چیز ویسٹ سے آتی ہے یا کوئی بھی چیز ٹیکنالوجیکلی نہیں آتی ہے تو ٹیکنالوجی بجاتے خود بری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کسی بھی آلے کے ساتھ، جیسے ایک چھری یا چاقو ہے. اب چھری یا چاقو بذاتے خود برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، آپ اسی سے پھل کاٹ کے بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں، آپ اسی کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھا کریں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے، کیونکہ ساتھ والے ہمسائے نے لے لیا تو ہم نے بھی لینا ہی لینا ہے، اس سے پہلے سوچ لیں کہ اس سے ہوگا کیا. اور اکثر اوقات میں سمجھتا ہوں کہ آج کل والدین کو اصل میں اتنا شعور نہیں ہے جتنا بچوں کا ہے. بچے اس فیلڈ میں ماں باپ سے بہت آگے ہیں، اور ان کو زیادہ، کیونکہ وہ اس جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ٹیکنالوجی ساتھ دیکھی ہے. ماں باپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ٹی وی چینل کے زمانے سے وہ آ رہے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی بڑی لمیٹڈ تھی، لیکن اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا اس بات کی طرف کہ وہ جو ایکسیس تھی جو کچھ عرصہ پہلے تک نہیں تھی، وہ ایکسیس مل گئی ہے. نمبر آف ویب سائٹس کے بارے میں آپ دیکھیں، نمبر آف کانٹینٹ جو ہے، پھر ہائی سٹریم انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک نئی دنیا جو ہے وہ کھل گئی ہے
یعنی آج آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اپنے موبائل فون پہ بیٹھے وہ تمام ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں جس کے لیے پچھلے وقتوں میں بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی تھی. بالکل. یعنی وہ چیزیں جو آپ فار ایگزامپل آپ کے محلے میں ایک فلم سٹور والا ہے, اس کے پاس آپ جائیں گے, اگر آپ کا کوئی ایسا موڈ ہے بھی, آپ کے دن میں کوئی شیطان ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ اس کو اپنی شکل دکھائیں گے, وہ آپ کے ابا جان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے. اب آپ سے وہ فلم لے کے جا رہا ہوگا, آپ وہ دکاندار آپ کو 2-3 دفعہ جج کرے گا کہ بیٹا مطلب تم سے یہ امید نہیں تھی, اور تمہارے ابا کو تو میں ویسے جانتا ہوں. تو شرم میں انسان نہیں کرتا تھا, تو ایکسیسیبلٹی مشکل تھی. پھر دیکھیں وہ زمانہ تھا جہاں پہ ایک فون ہوتا تھا, لینڈ لائن فون ہے, وہ بھی فون ہے اگر اس کا دوسرا کنیکشن اوپر ہے وہ کنیکشن کٹ جاتا تھا بھائی, اگر ایک کال خالی بج گئی اور ابا جی نے اٹھا لی اور آگے سے کوئی بولا نا تو بس اگلے دن لائن کٹ جائے گی اور پھر وہ کنیکشن گیا. تو اب دیکھیں نا یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے وہ سارا ایک ڈیوائس میں آ گیا. آپ کا فون بھی وہی ہے, آپ کا انٹرنیٹ بھی وہی ہے, آپ کا ٹی وی وہی ہے, آپ کا میڈیا وہی ہے. ظاہر سی بات ہے اب اس میں چیلنجز بھی ہیں, اس میں ایجوکیشن بھی ہے, لیکن دوسری چیز تو جب تک ہمارے بچوں کے ساتھ ان کی شروع سی ایج سے تربیت نہیں ہوگی نا کہ اس کا بیٹا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ دونوں چیزیں ماں باپ کو بتانی پڑیں گی. تو اب مطلب یہ ہوا نا کہ یہ تو ان اوائڈیبل ہے کہ آپ اس کے استعمال سے روک سکیں, کیونکہ انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں جانا ہے, ٹوٹل بین نہیں لگایا جا سکتا. تو اب بتا کر, سکھا کر اور پھر اس پلے گراؤنڈ میں بھیجا جائے. بے شک. دیکھیے اب چھوٹے بچوں کی مثال لیں آپ, جب بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے, اس کی اسکول میں جب کوئی بھی آرٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو جو اس سے کینچی منگوائی جاتی ہے وہ منگوائی جاتی ہے جس کے اوپر پلاسٹک کے ایجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ آرٹ ورک نہ کرے بچہ, 6 سال بغیر آرٹ کے رہے, وہ کہتے ہیں کوئی کٹنگ شٹنگ تو کرنی پڑے گی, لیکن اس کے نیچے وہ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور وہ کینچی بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے چانسز آف ایرر بڑے کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب بچہ 6 کلاس میں آتا ہے, 7th میں آتا ہے, پھر وہ اس کو پراپر کینچی بھی دے رہے ہوتے ہیں, بڑی عمر میں جاتے ہیں تو وہ ٹیلر ماسٹر والی کینچی بھی لے کے آتے ہیں. تو آپ اس کو درجہ بدرجہ بتاتے ہو, جب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں. چھوٹی عمر میں بچوں کو جو ہم لوگوں نے ایک معاملہ کیا ہوا ہے کہ فری ایکسیس دیا ہوا ہے, اس سے بچیں. دیکھیے اب میں آپ کو نا درجہ بدرجہ بتاتا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو جب آپ ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں, ظاہری بات ہے اس کو ہاتھ میں آپ فون نہیں پکڑا دیتے کہ تمہارا فون ہے تم جو مرضی کرو. آپ اس کو کہتے ہو کہ بیٹا آپ کو صبح کے ٹائم ہم لگا دیتے ہیں کوئی چیز, آپ نے کمپیوٹر پہ لگا دی یا کوئی ایسی ڈیوائس پہ جو کہ فار ایگزامپل ٹی وی اسکرین ہے اس پہ کچھ لگا دیا, وہ دیکھتا ہے, اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ کوئی اور ٹائم شروع ہو گیا, آپ اس کی پڑھائی کا ٹائم ہے یا کھیلنے کا ٹائم ہے یا آؤٹ ڈور ٹائم ہے, وہاں پہ آپ اس کو انگیج کرتے ہو. جس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ اس کا اسکرین ٹائم بڑھا دیتے ہیں, لیکن مانیٹرنگ چھوڑتے نہیں. مانیٹرنگ نہیں چھوڑنا, یہ نہیں کہ جی آپ نے پکڑو بیٹا فون اور خدا حافظ جاؤ جو مرضی کرو اس کے ساتھ, ایسا نہیں کرنا آپ نے. تو آپ اس کو لمیٹڈ اس کے لیے دیتے ہیں, اور اسی یعنی جس طرح آپ کہتے ہو نا کہ ایک بندے کو آپ نے چلنا سکھانا ہے, تو آپ پہلے اس کے لیے سہارا بنتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو بیساکھیوں پہ لاتے ہیں, پھر کہتے ہو اب ایک چھوڑ دو, ایک سے چلو, پھر وہ آٹو پہ چلتا ہے. تو یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے نا, تاکہ جب بچہ 18-19 سال کی عمر تک پہنچے اس کو اچھی طرح سے پتا ہو کہ دیکھو اس ڈیوائس کے ذریعے میں اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہوں, اور اسی ڈیوائس کے ذریعے میں اپنے لیے جہنم کا راستہ بھی آسان کر سکتا ہوں. اچھا, میں اب یہ بیسکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون سی میجر برائیاں ہیں جس میں پڑ سکتے ہیں نوجوان اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیا میجر ایشوز ہیں. لیکن اس سے پہلے سنگھ سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لیاقت علی صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جعفر علی نام میرا. جی جعفر صاحب. ہلو جی فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ سر سوال میرا ہے کہ میری نا ایک بیٹا ہے, 6 بیٹیاں میری. ماشاءاللہ. جی. ایک بیٹا اللہ پاک نے مینوں دتا جی. میں انہاں دی تربیت جیڑی نا خواہش ہے کہ میں انہاں نوں آزاد کشمیر دے مسئلے دے وچ جیڑا نا انہاں دی تربیت ایسی کروں کہ جو آزاد کشمیر دے وچ ظلم ہو رہے نا, انہاں دے یعنی کہ میری نیت ہے کہ اللہ پاک مینوں ایک بیٹا دے, میں آزاد کشمیر جیڑا ظلم ہو رہا وا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ नहीं आजाद. ٹھیک ہے میرا خیال ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کاز کے لیے کس طرح سے میں اپنے بچوں کی تربیت کروں کہ میرے بچوں کا بھی حصہ اس کاز میں پڑ جائے. دیکھیے بچوں کی تربیت میں ایک بڑی اہم چیز ہے, وہ یہ کہ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ کسی فکر میں ہیں, وہ فکر جو ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر بچے دیکھتے ہیں نا کہ والدین جو ہیں وہ مثلا آپ مثال کے طور پہ مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بینگ اے پیرنٹ آپ مسلح پہ بیٹھے رو رہے ہیں, اور آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ ابو کیا ہو گیا, امی کیا ہو گیا, تو آپ کہتے ہو کوئی نہیں بیٹا مجھے بس اپنا نا آخرت کی فکر ہو رہی تھی, میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا. تو آٹومیٹکلی نا وہ فیئر بچے میں بھی آتا ہے کہ اچھا ابا جان تو فیئر کریں, مجھے یہ فکر ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر اسکول کالج میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو
آپ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے گئے ہیں, اب آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, ایک بچہ آگے کہہ رہا ہے یار چیپٹر نمبر 3 تیار کیا ہے, اچانک ایک آتا ہے اس نے نا آپ کے اندر فکر ڈال دی ہے, کیونکہ آپ سوچتے اچھا میں نے کیا کہ نہیں کیا, تو وہ فکر جو ہے نا وہ کیا بھی ہوتا ہے تو آپ فوراً ریوائز کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ دیکھے گا نا کہ ماں باپ جو ہے وہ کچھ کسی کام کے بارے میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ چیز اس میں ٹرانسفر ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ماں باپ کریں, پھر ایسی اس کی صحبت کریں, ایسا ماحول اس کو دیں جہاں پہ وہ ان چیزوں کو اہم سمجھے اپنے لیے. صحیح. اچھا وہ جو انٹرنیٹ والا جو سوال تھا اس پر ہم آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ ایسیس کر سکتے ہیں, آپ اگر تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کون کون سی میجر برائیاں ہیں جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے برائیاں جتنی ہمارے معاشرے کی برائیاں نا وہ ساری کی ساری ریپلیکیٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی معاشرے میں غیبت ہے, غیبت آن لائن بھی ہے, اب آپ غیبت کر رہے ہیں کمرے میں اکیلے بیٹھ کے, یعنی ایسا پہلے زمانے میں ممکن نہیں تھا, غیبت کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری تھا. آج ایک کمرے میں اکیلا بندہ بھی غیبت بڑے آسانی سے کر سکتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا تسلی بخش کام کے ساتھ کر سکتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس طرح فحاشی وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ سارا کانٹینٹ بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا. اسی طرح سے آپ اگر کوئی ریلیشن شپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی قسم کا بھی لوگوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, بہت ساری اس طرح کی اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. وارداتیں ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. وارداتیں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ, آپ یقین کریں کہ زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو انٹائس کیا جاتا ہے کارٹونز کے نام پر, اس کے نام پر ان کے ساتھ فرینڈ شپس کی جاتی ہیں. یہ آن لائن دنیا جو ہے نا یہ بڑی خطرناک دنیا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں صحیح معنوں میں غور کریں. اور ایک ڈاکیومنٹری میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جس کا نام ہے, نام اب ذہن سے نکل گیا, آ جائے گا تھوڑی دیر میں, آ جائے گا, سوشل ڈائلیما. وہ ڈاکیومنٹری جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گی کہ کون کون سے ایسے شر ہیں جو کہ آن لائن اویلیبل ہیں, جس کے بارے میں پیرنٹس کو محتاط رہنا چاہیے. اور کیونکہ کسی دروازے سے بھی نا وہ ایک راستہ ہے, جب تک آپ بچوں کو گھر میں وہ ویلیوز نہیں دیں گے کہ بیٹا یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں, یہ غلط ہوتی ہیں, تب اس کو پتا چلے گا. جس طرح بچے نے معاشرے میں گائیڈنس اگر ہے راجا صاحب, تو وہ باہر تو بڑا پرانا کانسیپٹ ہے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا اسٹرکٹلی, ہر برائی ان میں ہوگی لیکن وہ بڑا اسٹرکٹلی بچے کی اس عمر تک وہ بات چیز وہ نہیں دیکھ سکتا. یہ انہوں نے ماں باپ نے لگایا ہے, اور ان کے ٹی ویز میں ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان میں وہ چیز اب ایز اے فیچر بھی انسٹال کی گئی ہے, وہ وہاں پر آٹومیٹکلی آتی ہے. ہمیں ابھی تک لیکن ایسا اتنا پراپرلی 100% میں امپلیمنٹ یہ جو آپ کی بات ہے اس میں ایک بات سچ ہے اور ایک بات جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹل گائیڈنس ہے کیا, ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جو بنانے والے ہیں نا ان کو پتہ ہے. جو اسٹیو جابز ہے نا, اس نے جو کہ جس نے آئی فون ایجاد کیا, آئی پیڈ بنایا, اس نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھا 18 سال کی عمر تک. اس نے کہا میں نے دینی نہیں, آپ سکون سے بیٹھ کے بیٹا پڑھائی کرو, آؤٹ ڈور گیمز کھیلو, ٹینس کھیلو, فٹ بال کھیلو, کوئی ٹیکنالوجی نہیں. بعد ٹیکنالوجی سیکھنے کا لوگ کہتے ہیں نا بھائی ٹیکنالوجیکل سکلز نہیں آئیں گی بچوں میں. ٹیکنالوجی سیکھنا سب سے آسان کام ہے, یعنی ہمارے بزرگوں کو آپ ٹیکنالوجی دے دینا 1 مہینے میں وہ بھی اس کے اندر پروفیشنل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سیلف لرننگ میکینزم ہے. ہم پھر کیسے لگائیں, دیکھیے پیرنٹل گائیڈنس کہاں تک کریں اور کیسے کیسے کریں؟ جو وہاں پہ ہوا ہے نا, وہاں پہ جو ان کی عام عوام ہے نا, اس میں بچے آؤٹ آف کنٹرول ہی ہیں. وہاں پہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, جو میں نے ڈاکیومنٹری ریکمینڈ کی ہے اس میں انہی کے بچوں کی کہانی ہے کہ بھئی ہمارے بچے تو نکل گئے اور وہ لوگ اب وہ دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ ویڈیو گیم ایڈکشن ہو, دیکھیں ویڈیو گیم کھیلنا حرام نہیں ہے بذات کہ, مطلب بشرطیہ یہ کہ اس میں کوئی حرام کانٹینٹ نہ ہو. ویڈیو گیم اگر ہے, اگر آپ نے کوئی برکس کو موو کرنا ہے یا کوئی اینگری برڈز والی گیم ہے یا کوئی جیسے کینڈی کرش ٹائپ ہے, ٹھیک ہے فائن کھیل سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو جس طرح بہت ساری اور گیمز ابھی ڈیزائنڈ اس لیے ہیں کہ وہ بچے اس کے ایڈکٹ بن جائیں. بچہ جو ہے نا وہ 8-8 10-10 گھنٹے کھیلے, اس کو احساس ہی نہ ہو, کیونکہ ان گیمز کو باقاعدہ طور پر, میرا اپنا بھی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ اس ایپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. جتنا عرصہ وہ ایپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا اتنا ایپ ڈیولپرز کو فائدہ ہوتا ہے. وہ ایڈ زیادہ دیتے ہیں, ایڈ ریونیو زیادہ کماتے ہیں, تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس کے ساتھ ہوکڈ رہیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے, ڈسپلن کرنا ہے کہ بیٹا دیر از اے ٹائم فار گیمز. گیمز کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, پڑھائی کا ایک وقت ہوتا ہے, والدین کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی ہوتا ہے. بچے ہمارے مشینز نہ بن جائیں, کیونکہ ابھی جو ہم سوشل آئسولیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر 6 لوگ ہیں, سارے اپنی اپنی ڈیوائس پہ ہیں, نہ وہ ماں باپ کا, یعنی ہم لوگ اپنے گھر والوں سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ ہوئے ہیں. اچھا میں اس پر بھی آنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی کہ جو بیہودہ کانٹینٹ, جو فحش کانٹینٹ جتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہو گیا ہے, اس سے بھی کیسے روکا جائے, اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عاصم صاحب راول پنڈی سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا پوائنٹ جی بیسیکلی ایک سوشل ایشو پہ بات ہو رہی ہے. جو آپ نے کہا کہ بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز ہونی چاہیے, ابھی پچھلے دنوں ایک ریڈ ہوا یہاں پہ جم میں, انہوں نے کہا کہ جی جم میں بچے ایکسرسائز کر رہے تھے, تو مطلب میرے حساب سے دیکھیں باہر تو چلے تماشائی ہوتے ہیں, کووڈ کا خطرہ ہوتا ہے, جمز کو تو کھولیں یار, اس میں بچے ایکسرسائز کر رہے ہیں.
اور 8-10 بچے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی جم بند کر دیں. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کریں, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, آج کل شکر نہیں کرتے بجائے وہ بچے ویپ اور ہے. تو عاصم صاحب اگر ہیلدی ایکٹیویٹی ایک مہینہ نہیں ہوگی تو کون سی ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر پڑ جائے گا؟ آپ کو نہیں پتا جم میں میرے ہاتھ سے اگر میں کوئی ہینڈل اٹھا رہی ہوں, میرا پسینہ لگ رہا ہے, میں ادھر ہی سانس لے رہی ہوں, 10 لوگ اور آ کے اس ہینڈل کو ہاتھ لگا رہے ہیں. دیکھیں وہ ساری پریکاشن جم والے کر رہے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جم تو آل ٹوگیدر بند ہی کر دینا, مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف بچوں کو باہر, تو یہ تو کووڈ تو پچھلے سال سے چل رہا ہے, تو ابھی 1 سال تو ہم جم بند نہیں رکھ سکتے. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. اب یہ ایس او پیز کے معاملات ہیں, تو اب ایسا ہی سلسلہ آگے دیکھیں گے. مسز عاصم, مسز میر اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک جی. مبارک ہو. آج ٹی وی لگایا اتفاق سے اور راجا صاحب کو دیکھا تو آئی ایم ویری ہیپی فرام دا ٹاپک آلسو, کہ مطلب جو ٹاپک آپ نے چوز کیا اٹس ویری امپورٹنٹ دیز ڈیز. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز یو نو, مطلب ظاہر بات ہے کووڈ کی وجہ سے تمام کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہیں, اور اس کی وجہ سے بچوں کے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بچوں کی ظاہر بات ہے کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنے سے آئی سائٹ جو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے, ان کا پوسچر بہت افیکٹ ہو رہا ہے. میرے بچے خود اس سے گزر رہے ہیں, میں خود بھی ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوں, میں خود بھی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہم پڑھا بھی رہے ہیں آن لائن. تو کتنی دیر آپ کی بچوں کی کلاس چل رہی ہوتی ہے؟ میں اسکول کا نام مینشن نہیں کروں گی, میں نے ان کے ساتھ پروٹیسٹ بھی بہت کیا ہے, اور آئی ایم گوئنگ ٹو گو فردر ان دس. بچے صبح 8:30 سے لے کے 1:30 بجے تک جو ہے دے آر ان دا کلاس, اور اس کے بعد جو اسائنمنٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فار دا اسکول سیکشن آئی ایم ٹاکنگ, ٹھیک ہے. اور جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی والوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو کلاسیں شروع ہوتی ہیں آدھا دن پورا دن, اس کے بعد جو باقی بچے جو ماسٹر تو وہی ٹائم ہے جتنا وہ یونیورسٹی یا اسکول میں گزارتے ہیں. تو اب سوال اگر آپ کا ہو جائے تو ہم ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب بچے گھر سے جاتے تھے تو ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ گھر سے نکلتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, تو اس میں بچے کا اور ایک کردار ہوتا ہے. آپ گھر میں بٹھا کے آل دا ٹائم ان سائڈ دا روم, اور اس کے بعد اتنے ہوم ورکس جو ہیوی ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے. تو سوال کیا ہے؟ میں نے اپنے سوال پروٹیسٹ کیا ہے, اور اینڈ آئی وانٹ کہ مطلب اس کو کسی فورم پہ جو ہے وہ ریز کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا جی, صحیح, آپ نے کر دیا, ریز کر دیا اس کو. عاشر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عاشر صاحب. السلام جی عاشر صاحب. مطلب یہ ضیاء صاحب کے جو مذہبی اسکالر ہیں, ان کی بات بالکل وہی ہے جو ہمارے پہ بھی فٹ ہے کہ ہم پوری دنیا سے تو ہم بچے کنیکٹ رہتے ہیں, لیکن نہیں کنیکٹ ہوتے تو ہم سے یا ہمارے مسز سے, اپنے لوگوں سے, آپ سے ہی کنیکٹڈ نہیں رہتے. تعلیم ہے تو کچھ کام وام تو کر رہے ہیں. آپ بھی فیس بک کا اکاؤنٹ بنائیں, اپنے بچوں کو وہاں سے باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو ہاں بھائی میں بھی موجود ہوں فیس بک پر, کچھ اس طرح کریں. جی تو آپ یہ گلہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے اشر صاحب؟ کیا کھیلیں گے, وہ تو کیا نام ہے, دور ختم ہو گیا. نہیں دور ختم نہیں ہوا, آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں. صحیح, لیکن اب جو یہ دور آ رہا ہے نا, اس دور میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ مل کر کے بیٹھیں گے تو کھیلیں گے نا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. خیر صاحب, اب کیسے جو ہے وہ فلٹریشن میکینزم کیسے ہو, وہ کیا بنایا جائے, اور جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ڈیوائسز کے بجائے لوگوں میں کنیکٹیوٹی کیسے بنائی جائے. دیکھیے جو بھی انہوں نے کچھ پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا ہے, آئی تھنک یہ بڑے جرمن پرابلمس ہیں. جہاں تک پہلا سوال انہوں نے کیا تھا جم سے ریلیٹڈ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جم, میں خود بھی بہت فٹنس کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں, خود بھی اس میں انگیج رہتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں کچھ بھی کرنا جو ہے نا, کسی قسم کی موومنٹ جو ہے نا, وہ کاؤچ پہ بیٹھ کے پاپ کارن کھانے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے وہ واک کر سکتا ہے, واک کے لیے آپ کو جم کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر کوئی اسپورٹ کھیل سکتے ہیں, کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ, کوئی پارک میں جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کے ہے جہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہوتے. ہر جگہ میں, ایریا میں, سیکٹر میں کوئی نہ کوئی ایریا ضرور ہوتا ہے, وہاں پہ کسی قسم کی میں کہتا ہوں فزیکل ایکٹیویٹی جہاں پہ آپ کے جسم ہلے, آپ کا باڈی موو کرے. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کو حرکت ملنی چاہیے. اچھا, تو یہ تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری بات جو اسکول کے بارے میں, یہ واقعی میں بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ دیکھیں بچہ جو صبح سے لے کے شام تک بیٹھتا ہے نا, اب اس کے بارے میں بھی جو ماہر نفسیات ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اسکرین ٹائم اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے پوسچر ہے, آپ کا ایک پوزیشننگ ہے, وہ سارا کچھ ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو نا لازماً بچوں کو کسی نہ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں نکالنا پڑے گا, وہاں سے ان پلگ کرنا پڑے گا, آلٹرنیٹ دینا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد وہ جو آلٹرنیٹ ہوگا نا, وہ پھر نیٹ پہ نہیں ہوگا, وہ بالکل الگ. کیونکہ دیکھیں آپ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے آپ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کلاسز لے رہے ہیں, اس میں بھی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, میں خود دیکھ رہا ہوں بچے کیا کر رہے ہیں, اس میں شغل بھی چل رہا ہے, لیکن وہاں سے پھر وہ ڈسکنیکٹ کریں, اس سے باہر نکلیں, باہر نکل جائیں, کہیں سیر پہ نکل جائیں, کچھ کریں, لیکن
नेट से दूर निकलें। फाइनली 30 सेकेंड्स हैं, कैसे उस मॉनिटरिंग कैसे की जाए? पेरेंट्स क्या करें? देखिए सबसे पहले तो आप अपने जो भी अर्ली एज में मैं कहूँगा कि ये जो डिवाइसेस वाला चक्कर है ना वो किसी को हाथ में ना दें, सेंट्रल लैपटॉप रखें, घर के किसी मेन एरिया में रखें जहाँ पे एक्सेस हो। पेरेंट्स को थोड़ी सी एडवाइस लेनी चाहिए, घर अपनी फैमिली में जो थोड़े से टेक्निकल savvy लोग हैं उनसे कह के कोई ना कोई किस्म के ब्लॉकर्स वगैरह लगाएं, बिकॉज कभी कभार अनएक्सपेक्टेड एड्स और चीजें आ जाती हैं जो बच्चे उससे पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वहां से भी दरवाजा खुलता है। और जहां पे आपकी ये बात है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो फिर उनकी जो डिवाइसेस हैं या जो भी टाइम है आप उसमें टाइम लिमिट रखेंगे, बेटा ये इतने देर के दे रहा हूँ, हमारे सामने यहाँ बैठ के इस्तेमाल करो, उसके अलावा नहीं, क्योंकि मजाक इसमें नहीं है। देखिए अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो यकीन जानिए ये एरिया बहुत खतरनाक है। जब बच्चा शऊर पे उस पे हो फिर ठीक है इंशाल्लाह फिर कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राजा साहब, वक्त दिया आपने। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं ख़त्ताती की। ख़त्ताती जो है वो दुनिया के कदीम तरीन फ़नून में से एक है और अक्सर हम जो है वो ख़त्ताती के नमूने देखते हैं, मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल इमारात होती हैं और हर ख़ित्ते की ख़त्ताती जो है उसका एक अलग रंग होता है। आज हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त ख़त्तात मौजूद हैं। लेकिन जी उधर जाने से पहले हम नाजरीन को जरा तस्वीरें दिखाते हैं। पहले तस्वीरें दिखाते हैं, 2 अदद तस्वीरें दिखाते हैं जो मेरी बनाई है उन्होंने और अवैस की बनाई है। जरा दिखाएं जी, मेरी और अवैस की तस्वीरें दिखाएं। खत्ताती से उन्होंने वो तस्वीर बनाई है, बड़ी जबरदस्त, और उसके अंदर जो है हमारा नाम लिखा हुआ है। ये अवैस देखें आप किस कदर खूबसूरत, और अवैस की वेस्ट कोट पे भी उनके नाम की खत्ताती हुई हुई है और जबरदस्त। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये बनाई इन्होंने तस्वीर, और दूसरी जो तस्वीर है वो भी दिखा दें वरना शिफा नाराज हो जाएंगी कि मेरी उन्होंने बनाई, सर पे चेहरा इन्होंने नहीं बनाया। हाँ, और इन्होंने जो है वो बाकी जो कारीगरी की है इसके अंदर वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे बाल आगे आए हुए थे तो उन बालों पे उन्होंने मेरा नाम लिखा, फिर दुपट्टा दूसरी तरफ उस पे नाम लिखा। बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाई है, जबरदस्त। इनकी बाकी तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज रमजान? आई एम डूइंग फाइन, इट्स गोइंग रियली वेल, थैंक यू। यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमाद, और ज़्यादातर तो खैर ये कहते हैं कि अंग्रेजी में बात करनी है, लेकिन हम थोड़ी बहुत उर्दू की भी कोशिश करते रहेंगे। हाउ मच उर्दू कैन वी स्पीक विद यू? Only small greetings. Greetings. तो हमाद, when did you start? मतलब एक वैसे तो हमारे जो यूथ है वो बाकी पेंटिंग्स और कन्वेंशनल आर्ट की तरफ जाते हैं, आपने ये कैलीग्राफी में गाड़ियां बनाई हुई है और वो स्पोर्ट्स कार्स बनाई हुई है, ये इस एवरीथिंग इन कैलीग्राफी। हाँ, how did you start? So it started about 6 years ago. I started off with the kind of basics of calligraphy, the kind of letters and learning the rulings of calligraphy. And once I got kind of comfortable with Arabic calligraphy, and I specified in one script so that I could get used to the kind of elements of writing. And then when I was more comfortable, I started to develop my own style, which is in the shape. I tried to put together my love of architecture with Arabic calligraphy so that it's more visual to the audience, and also that it could be understood by a wider audience, so even non-Muslims could see the drawing, the painting, and could relate to it on a wider scale. So have you done any exhibitions? Because you have mentioned non-Muslims and you're living in UK, so have you carried out any exhibitions, and what was the response from non-Muslims and people who are not very familiar with Arabic calligraphy? Yes, so especially in my university years, which is the 3 years that have gone by before 2020, I used to do every year like small exhibitions in the university environment, also charity events where non-Muslims would come and they would want their name written in calligraphy, and in that process they would ask questions about Islam, about Arabic calligraphy, the practice, and how I started, and so it's a nice conversation in the end. So yeah, it's been a really good journey. Great. Okay. Also tell me, who's your inspiration when it comes to calligraphy, and who's your teacher? I actually don't have a teacher. Everything has been self-taught. So I have a number of inspirations, and it's hard to pick one because through the years I've kind of picked up different styles, and along the way many people, especially on social media, Instagram, platforms like those, it's good to see work that's already there and take inspiration. And then eventually when you feel like you've learned something, then you can put it into practice and create something of your own. So yeah, it's been a number of people that have kind of helped me on the journey. Talking about creating something, would you be able to do some creation in front of us live now during the show right now?
Yeah, I can. I'll just need to set up the camera a few minutes. Okay, great. So then you can fix your camera. Make some In the arrangements. meanwhile, we have Anat Khan here, so we'll go towards him and we are with you. So stay with us and keep making something for us and fix your camera and everything and we'll come back towards you after a while. اور اب ناظرین ذرا نعت کی طرف چلتے ہیں اور نعت خواں جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سعید انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. السلام علیکم سعید. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. خیر مبارک آپ سب کو بھی بہت بہت. کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آج قاری وحید صاحب کی ایک کلام ہے وہ میں. کیا زبردست نام آپ نے لیا ماشاءاللہ. تو بس پھر آغاز کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। क्या बात है सईद भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज जी, खूबसूरत अशार। ये जो शायरी जो है ना, इसके अंदर दिल के जज्बात का इजहार होता है और इतने खूबसूरत अल्फाज में जब इजहार हो रहा हो तो वाकई आपकी फिर कैफियत अलग हो जाती है। अच्छा जी, हमारे साथ हमाद हैदर साहब मौजूद थे, वो अपनी खत्ताती के जो मराहिल हैं वहाँ पर वो सारे मराहिल तय हो रहे हैं। एक और मरहला भी हमने शुरू करना है और वो है आयशा वाला मरहला। जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या पका रही हैं आज आप? आज जनाब मैं बना रही हूँ, जैसे कि कल भी बताया था, हमारे साथ डिपिट है और उसके साथ हम एक बारबेक्यू बनाएंगे, मखमली मुर्ग बारबेक्यू बोटी। तो उसमें हम सॉस यूज करेंगे डिपिट का, यहाँ पे मेरे पास रखा है जी मखमली। इसमें मक्खन जाएगा, मलाई जाएगी और साथ जाएगा डिपिट का बारबेक्यू सॉस। यहाँ बहुत बड़ी रेंज है डिपिट की, आप देख सकते हैं पीछे हमारे पास पास्ता सॉस है और जिससे आप मजे मजे के पास्तास बना सकते हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पे हनी मस्टर्ड है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन डिपिट वालों ने कर दिया है आसान और आपको ये हर जगह मिलेगा। अच्छा, यहाँ 1000 यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्रीमी डिजर्ट है, आइलैंड 1000 आइलैंड जी, ये क्रीमी डिजर्ट है। आप इससे सैंडविच भी बना सकते हैं, इसमें चिकन वगैरह यूज कर सकते हैं। बना लेंगे, आप कल जो मैंने बनाया था चिपोटले सॉस के साथ पास्ता, वो भी है हमारे साथ जी, इससे बहुत मजे के हैं। साथ बहुत बड़ी रेंज है, मायो गार्लिक है, मायो क्लासिक है और इसके बाद एप्पल विनेगर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके साथ आप जो बना रहे हैं चिकन, तो चिकन को जी बहुत मजे के इसके सैंडविच भी बन सकते हैं, बहुत सारी डिप्स बन सकती हैं जो हम बना सकते हैं, इन्हें मिक्स करके बना सकते हैं सॉस के साथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चिकन लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मखमली मुर्ग बारबेक्यू बोटी। तो यहाँ मैंने ली है सब रोसो की चिकन, जो कि बोनलेस चिकन है। सब रोसो वाले की जो चिकन होती है, खुद उनके अपने फार्म में वो से इसकी देखभाल करते हैं, इसे साफ सुथरा अच्छा फीड देते हैं और उसके बाद ये हम तक पहुँचाते हैं साफ सुथरी पैकिंग में। ठीक है, बाजरा आपसे लेके जाते हैं लगता है, कटिंग भी हुआ हुआ है जी। मजाक भी करना होता है आयशा, मैंने बस इस वक्त मुझे कुछ हो जाता है। इस मर्तबा आपने ये वाला बेड़ा उठाया हुआ है आयशा को तंग करने का, मेरा ख्याल है इस साल ये आपने कहा मुर्गियों को अच्छी फीड देते हैं, तो मुझे लगा आपसे बाजरा लेते होंगे। बस मैंने अपने ऊपर मतानत और संजीदगी तारी करने की कोशिश की। ले बहुत अच्छी देते हैं। देखें ना, आपके सामने चिकन है, बिल्कुल साफ सुथरी है, फ्रेश है और जब आप इसमें कुकिंग करेंगे, कोई भी चीज बनाएंगे डिश, तो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच वो शामिल कर देते हैं। साथ हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देते हैं। सारी चीजों को मिक्स करना है। चाट मसाला है 1 चाय का चम्मच, वो शामिल कर देते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन टिक्का मसाला रखा है, या आप देगी लाल मिर्च रख दें क्योंकि हम रंग के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें फूड कलर भी थोड़ा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें जब आखिर में क्रीम और हम बारबेक्यू सॉस मिलाएंगे तो थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन आपके पास है, आपके पास देगी लाल मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं और साथ फूड कलर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा खट्टा मजे का टेस्ट देने के लिए हम लेमन जूस शामिल कर देते हैं। अच्छा, थोड़ी सा हम इसमें सिरका भी ऐड कर रहे हैं और लेमन जूस भी गया है, थोड़ा सा बिल्कुल सिरका गया है ताकि हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए और अच्छी बने। इसमें थोड़ा सा हम कचरी पाउडर भी शामिल कर रहे हैं जो गलाने में से मदद देगा और जब आप बोटी को मुंह में डालेंगे तो एकदम मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच। साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने चिकन टिक्का मसाला भी डाला है, तो इसके हिसाब से हम अपने मुताबिक नमक शामिल कर रहे हैं। कुटी काली मिर्च जाएगी, बिल्कुल फ्रेश, इसमें बहुत अच्छा अरोमा देगा। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही, जो कि हमने 1 कप ली है और ये से शामिल करके बस सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसे ग्रिल कर लेंगे। बाकी सॉस को किस तरह से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कि बारबेक्यू फ्लेवर आए, तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। जैसे कि हम घर में चिकन टिक्का भी बनाते हैं और बारबेक्यू कबाब वगैरह कुछ भी बनाते हैं, उसमें बाजार जैसा फ्लेवर और कलर नहीं आता, तो आप ले आए डिपिट का बारबेक्यू सॉस और उससे इंजॉय करें आप बिल्कुल बाजार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर। तो यहाँ पे बिल्कुल से हम सारे मसालों को लगा के रख देंगे। अगर आप घर में हैं तो आप इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि अच्छा सा चिकन में फ्लेवर आ जाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ ग्रिल पैन रखा है, आप ग्रिल भी कर सकते हैं इसे। बारबेक्यू को जैसे आप पैन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इस तरह
ہم یہاں پہ گرل پین لے رہے ہیں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ڈالڈا کلونجی آئل. اگر آپ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں, تو لے آئے آپ ڈالڈا کلونجی کلونا آئل, جو کہ امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور انرجی دیتا ہے. بہت ساری ایسی بیماریوں کی شفا ہے کلونجی میں. تو ڈالڈا والوں نے پاکستان میں پہلی بار اپنے آئل میں کلونجی کی افادیت کو شامل کیا ہے. کلونجی کے آئل کے ذریعے یہ کام تھوڑا مشکل تھا, لیکن ڈالڈا والوں نے کر کے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہم نے 2 کھانے کے چمچ آئل سے اسے صرف گریس کیا ہے. اب ہم اس چکن کو اس میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, آپ چکن کو اس میں ڈالیں. ہمارے ساتھ حماد ہیں, UK سے جوائن کریں. حماد کی طرف ذرا ہم چلتے ہیں. حماد, so are you ready with your paper and sketch marker or whatever do you use for it? Devices that you use. Devices, equipment. Yes. Great. Yes, Okay. So Hamad, keep making it. Let's start. Yeah. Okay, yeah. So I'm going to write just the word Ramadan in a certain shape and also written simply. Okay, so you keep writing it, and on the other window we have Aisha also. She's making a recipe for us, so we'll be going towards her also. ٹھیک ہے جی, تو آپ بناتے رہیں, ہم عائشہ سے بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے. جی عائشہ, آپ نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ہے؟ جی بالکل فرائی کرنے کے ڈال دیا ہے. اور اتنی اچھی آپ کی پکچرز ماشاءاللہ بہت اچھی بنا کے دی انہوں نے, اور آپ نے اکیلے دونوں نے بنوا لی, اور میرا بالکل اکیلے دونوں نہیں ہوتا. جب دونوں ہو گیا تو اکیلے کیسے ہوا؟ آپ دونوں نے اکیلے, مجھے کسی نے بھی شامل نہیں کیا, نہ آپ نے نہ شفا نے. چلیں, ہم آپ کی تصویر حماد سن رہے ہیں. حماد, you are listening. Aisha is upset with you and with us also that you have made our pictures, our calligraphy sketches and not hers. So we'll be sending you Aisha's photo also. And kindly please بنا دینا. Do the honors. ہاں, کیونکہ پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پلیز. Aisha will not be cooking for us anymore. اچھا جی, ونڈوز میں دونوں کو دکھاتے رہے. اب ایک طرف عائشہ ہوں گی, ایک طرف ہم ہوں گے, اور ایک طرف ہماری کیلیگرافی چل رہی ہوگی. یہ زبردست کام ہو رہا ہوگا. جی عائشہ بتائیے. جی یہاں پہ چکن تو میں نے رکھ دی ہے یہاں پہ پکنے کے لیے کہ اچھی سی گل جائے ہماری چکن بوٹی. اب ہم یہاں پہ جو ہم سوس بنائیں گے اس کے لیے یہاں پہ میرے پاس بٹر رکھا ہوا ہے, کریم ہے, آلپس کی کریم لے رہی ہوں, جو کہ آلپس کے اپنے دودھ کے ساتھ جو غذائیت سے بھرپور ہے اس سے تیار کی جاتی ہے. تو اس کریم میں ہم ملائیں گے ڈپٹ کا باربی کیوب سوس 4 کھانے کے چمچ. اس طرح سے ہم ایک پیکٹ ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو رکھا ہوا ہے باربیکیو سوس, تو وہ شامل کریں. اچھا, جو لوگ اسٹیکس جو پسند کرتے ہیں چکن کی اور وہ کہتے ہیں اوپر سے کلر نہیں آتا, وائٹ سی رہ جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی میں بتا دوں باربیکیو سوس کو لیں اور اسے برش سے اوپر سے لگائیں اور پھر گرل کریں, تو بہت اچھا سا کلر بھی آئے گا, شائننگ بھی آئے گی چکن میں. تو یہاں پہ میں لے لیتی ہوں باربیکیو سوس, اور یہ مجھے اندازے سے لینا ہوگا 4 کھانے کے چمچ. جی یہ شامل کر دیا ہے. بہت اچھا اروما ہے, بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اندازے سے آپ نے کر لیا, اندازے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, ورنہ چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں. جو بناتے ہیں نا ڈیلی کوکنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. ویسے واقعی یہ انہوں نے آپ کا کہا ہے, یہ انہوں نے آپ کا کہا ہے کہ دیکھو میں ڈیلی کوکنگ کرتی ہوں, مجھے پتا ہے میرے اندازے صحیح ہے. شفا, اس پر طنز نہ کرو. ہاں, یہ تو آپ نے جملہ کس دیا عائشہ مجھ پہ. جی انہیں کیا پتا اندازے کیا ہوتے ہیں ایکسپرٹ لوگوں کے. جو کبھی کبھی کرتے ہیں انہیں تو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا, تو اس لیے میں نے اپنے اندازے سے انہوں نے ہٹا کے. اب شفا, اب آپ کوئی بھی جملہ کہنے سے پہلے سوچئے گا. اچھی طرح کوک کریں گے. صحیح ہے. سوس بن گیا آپ کا. جی, پھر اس کے بعد جب لاسٹ میں ہم کیا کریں گے, اس کے لاسٹ میں اب آپ نے جو کرنا ہے وہ بریک کے بعد کیجئے گا. ہمیں ایک کام کرتے ہیں, ہمیں بریک لے رہے ہیں, پھر بات کا ہم بعد میں بتاتے ہیں. صحیح ہے, بس ٹھیک ہے. تو بریک لیتے ہیں ہم, جب تک ہماری جو ہے وہ کیلیگرافی بھی چل رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, حماد بتائیں جی کہاں تک پہنچے آپ کی خطاطی؟ half way. Okay, can we have the full screen? Can we have it on full screen? ذرا دکھائیے گا. ہاں جی بالکل. This is Ramzan Mubarak. Okay. And in the right corner I believe you'll be making a Quran. Okay. Yes. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. So keep making it.
اور ہمارے ساتھ ناظرین ہم نے آج جو ایک اور خاص موضوع ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جی ڈائبٹیز. اور ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ شوگر کے مریض جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے اور انہوں نے اپنی خوراک کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ ان کے شوگر لیول جو ہیں وہ اسٹیبل رہیں, وہ شوگر لیول لو بھی نہ ہو اور شوگر زیادہ بھی نہ ہو. تو اس پر آج خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کی یا شوگر کے مریضوں کی افطاری اور سحری کا مینیو کیا ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں ان کی اس مرض میں ان کو مدد فراہم کرتی ہیں روزہ رکھنے میں. السلام علیکم, سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر غذائیت ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ٹھاک ہیں, کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھاک, آئی ہوپ آپ لوگ بھی خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آج ہم یہی ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی روزہ رکھنے کی جو ایک طرح سے اسٹرگل ہوتی ہے اس میں افطاری اور سحری کے کیا مینیو ہونا چاہیے. جی بہت ہی رسپانسبل اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ڈائبٹیز کے آپ کے پاس جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائبٹکس ٹائپ 1 ہوتے ہیں اور ڈائبٹکس ٹائپ 2 ہوتے ہیں. پھر جو آپ کا ڈائبٹیز کا کنٹرول اچیو ہوتا ہے وہ بھی 3 لیول پہ اچیو ہوتا ہے. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اورل ہائپوگلائسیمک ڈرگ سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایک کیٹیگری وہ ہے جو انسولین سے کنٹرول کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ڈائبٹیز کے سارے پیشنٹس کو کہنا چاہوں گی آپ نے دونوں لوگوں کو اپنے پینل پہ رکھنا ہے. اپنے ڈائبٹالوجسٹ میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی اپنے پینل پہ رکھنا ہے, اپنے نیوٹریشنسٹ کو بھی اپنے پینل پہ رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے روزہ رکھنا ہے. آپ نے اپنے انسولین کے جو یونٹس ہیں یا جو اپنی میڈیسن ہے اس کی ٹائمنگ آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے اپنے سحر اور افطار کے ٹائم کے ساتھ. دونوں ڈاکٹر سے مشورہ لے کے اس کے بعد آپ نے روزہ رکھنا ہے. آپ نے خود سے اپنے انسولین یونٹس, اپنی میڈیسنز اور خود سے اپنا مینیو جو ہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنا. اب آ جاتے ہیں ہم مینیو کی طرف کہ آپ کے پاس سحر اور افطار کا کیا مینیو ہونا چاہیے. آپ کے پاس سحری کا مینیو بیس ہی ہونا چاہیے لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ پہ, یعنی وہ کھانے جو بلڈ میں گلوکوز آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اور کیونکہ وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں وہ اس کو سسٹین دیر تک رکھتے ہیں. آپ سٹارٹ کریں جو کہ دلیوں سے. آپ نے سٹارٹ میں دلیے, اگر آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول جو ہے بہت اچھا اچیو نہیں ہوا ہے تو آپ نے شروع میں ایک دم سے سٹارٹ میں سارے روزے نہیں رکھنے. حالانکہ روزہ ان دا لانگ رن از ویری گڈ ٹو اچیو ریگولیشن آف بلڈ شوگر لیولز, آپ کی انسولین سینسٹیوٹی بھی بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ کے شوگر میں بہت میجر ڈپس ہوتے ہیں اپ ڈاؤن تو آپ نے ایک دم سے سارے روزے نہیں رکھنے, آپ نے آلٹرنیٹ کر کے روزے رکھنے. اگر آپ کی یوزلی نارمل بلڈ شوگر ریگولیشن مینٹین رہتی ہے تو آپ دلیوں سے سٹارٹ کریں. دلیوں میں ساتھ آپ نٹس کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ جب آپ نٹس کا استعمال کرتے ہیں بادام اور اخروٹ کا, وہ چھلے ہوئے ہو اور پانی میں وہ جو ہے نا ان کو پوری رات بھگو کے رکھا ہو. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس سے ہم نے آپ کا بیڈ کولیسٹرول نیچے کرنا ہوتا ہے, بلڈ شوگر ریگولیشن اچیو کرنی ہوتی ہے, چھلکا اترنے کے بعد وہ سارے ٹیننز اور پیکٹنز اتر جاتے تو وہ اچھی طرح سے نیوٹرینٹس جو ہے وہ ایبزارب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی ہائیڈریشن کا بھی خیال رکھیں. ہائیڈریشن کا خیال جو ڈائبٹکس ہوتے ہیں ان میں آپ کے پاس بلڈ کا جو پی ایچ ہے اس کی تیزابیت ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. اب اس کو کم کرنے کے لیے آپ ناریل پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. کوکونٹ واٹر آپ کے بلڈ پی ایچ کو الکلائن کرتا ہے. اٹ از این ایکسلنٹ سورس آف الیکٹرولائٹس. آپ چھاچ کا استعمال کر سکتے ہیں, بٹر ملک کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نے سویٹنر یوز کرنا ہے آپ جیگری یوز کر سکتے ہیں. 1 ٹیبل اسپون آپ کوکونٹ شوگر یوز کر سکتے ہیں. 100% میپل سرپ یوز کر سکتے ہیں. 1 ٹیبل اسپون آپ شہد یوز کر سکتے ہیں. آپ اگاوا نیکٹر یوز کر سکتے ہیں. یہ کچھ سویٹنرز ہیں جو کمپیریٹیولی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ساتھ انڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں زردی سمیت. جی ہاں, زردی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو. آپ 2 انڈوں کا بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ جو لوگ افورڈنگ ہے ان کے لیے بیسٹ آپ کے پاس آپشن انڈے کے علاوہ پروٹین اور فائبر لینے کے کہ آپ ایووکاڈو کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ جو کے دلیے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ہول گرین والی روٹیوں کا استعمال کریں. سفید آٹے کی روٹی, میدے کا, نان کا, ان چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس میں آپ کے پاس ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے, اس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے, وہ بلڈ شوگر اوپر نیچے جلدی کرتا ہے. جب آپ کے پاس افطاری کا ٹائم آتا ہے افطار آپ نے کھجور سے ہی کرنا ہے اور 2 کھجوروں سے ہی کرنا ہے. چاہے کچھ بھی ہو بلڈ شوگر آپ کا تھوڑا لو تو گیا ہوگا. جب آپ کھجوریں لیں گے افطاری میں تو جو آپ کا بلڈ شوگر ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس نیچرل شوگر ہے, فرکٹوز ہے, تو وہ خراب والی گلائسیمک انڈیکس ڈپ نہیں کرتی. وہ بلڈ شوگر کو اتنا ہی ریز کرے گی جتنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ جو آپ نے ابھی ہمیں مینیو بتایا تھا یہ سحر کا تو آپ نے پورا بتا دیا کہ سحری آپ نے کس طریقے سے کروانی ہے جو ہمارے شوگر کے پیشنٹس ہیں. افطاری کے مینیو پر ہم آتے ہیں لیکن ذرا ہمارا جو مینیو تیار ہو رہا ہے اس پہ ہم ذرا پہلے نظر ثانی ایک مرتبہ کر لیتے ہیں. عائشہ آپ کا جو معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے, ذرا مزید آگے بڑھائیں اسے. جی بالکل, معاملہ بھی بتا دیتی ہوں. میری پیاری دوست سحر ہیں تو ان کو میں سلام کہوں گی. السلام علیکم سحر. مجھے تو آپ نے کبھی آج تک پیاری دوست نہ کہا, اور اویس کتنا انجوائے کرتے ہیں میری ان جملوں کو. سحر دیکھیں کتنی پیاری میری دوست ہے.
हर पिक्चर मेरी लाइक करती है तो प्यारी तो हुई ना फिर मेरे लिए। आप भी पिक्चर लाइक किया करें, आप अपनी पिक्चर लाइक करती हैं शिफा, ये खुद पोस्ट करती हैं, खुद अपनी पिक्चर लाइक करती हैं, 4-4 5-5 अकाउंट बना के अपनी पिक्चर लाइक करती हैं। ऐसा भी अब मेरे दिमाग में फतूर नहीं है मौजूद। अच्छा जी, एक चीज तो हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिए जी। अब मैंने इसमें जो आपको बताया था कि क्रीम है, क्रीम ली है यहाँ पे, और उसमें मैंने डाला है डिपिट का बारबेक्यू सॉस, तो उसे इस तरह से ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छा सा हमारी चिकन में फ्लेवर आए। साथ ही बटर को मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है, फ़ौरन के फ़ौरन हम मेल्ट करेंगे और उसे डालेंगे। अगर ज़्यादा हम उसे गर्म करेंगे मक्खन को तो क्या होगा कि वो ये जल जाएगा, तो इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से लाइट से ये करना है कलर है, और इसे इसके ऊपर से हम इस तरह से डालेंगे। बहुत अच्छी अरोमा आ रहा है बारबेक्यू का, क्योंकि हमने डाला इसके ऊपर से गरम गरम मक्खन, और ये बिल्कुल तैयार है। ये आपकी पहली डिश हो गई तैयार। झटपट सी ड्रिंक है, सोडा ड्रिंक है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता दूं, बस खड़े खड़े बनेगी तैयार। जी फौरन बता दें आप हमें। जी यहाँ हम ले रहे हैं ऑल पर्स का दूध, जो ग़िज़ायत से भरपूर है और खालिस है। इसमें आप मीठा बनाएं, कोई भी और ड्रिंक बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनती है। एक बाउल में मैंने ठंडी बर्फ़ डाल दी, यानी बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क ऑल पर्स का। साथ इसमें शामिल करूँगी हरी ड्रिंक जो आती है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अच्छी मिकदार में शुगर होती है। और क्या डालना है इसमें? हम ये 2 कैन ग्रीन कलर के डाल देते हैं। यहाँ मेरे पास ग्रीन जेली रखी है, यानी कि बनाना जेली, हम वो भी इसमें डाल देते हैं। और साथ मेरे पास यहाँ बादाम पिस्ता रखे हुए हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और बस ये ड्रिंक तैयार है, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे ग्लास में डाल के सर्व करेंगे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। चलने तो ये ड्रिंक भी हो गई और आपकी जो मेन कोर्स था वो भी तैयार हो गया। ज़बरदस्त आयशा, आपने तो कमाल कर दिया। अब आपकी दोस्त की तरफ जाते हैं जी। सहर, बताइए अफ्तार में क्या मेन्यू होना चाहिए? अच्छा, आज मैं सोच के आई थी मैं ड्रिंक बताऊंगी ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना ओवरऑल रोजों के अलावा वैसे भी 10-12 दिन, तो आपको ब्लड शुगर का कंट्रोल आपको अचीव होगा। करेला जो है आपके पास, करेले में 2 चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल जो है आपके पास ब्लड डायबिटीज की, ग्लूकोज की जो मेडिसिन होती है, सल्फोनाइल यूरिया, उस जैसे एक्शन परफॉर्म करती है, पी, पॉलीपेप्टाइड और चेरेंटिन। एक करेला लें, उसका आपने छिलका उतारना है, उसके बीज निकालने हैं। साथ आपने लेना है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक। सारे टाइप 2 डायबिटीज के लोगों ने अफ्तारी में ये आपके पास लेना है, ठीक है। साथ आपने लेना है 3 से 4 पुदीने के पत्ते। जो अदरक होता है वो आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है बॉडी से, डी ब्लोटिंग वगैरह सब निकाल देते हैं। पुदीने के पत्ते डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक हरा सेब आपने लेना है, उसको आपने कच्चा नहीं खाना है। सेब को कभी भी अफ्तारी में गैस होगी, आपने इसी जूस में डाल के खाना है। उसमें आपके पास पेक्टिन होता है, हाजमे में मदद करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करता है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून हनी डालना है, 1 ग्लास पानी डालना है। इस ड्रिंक को आपने ब्लेंड करना है और बगैर छाने पी जाना है। आप 10 दिन इस सारे मेन्यू के साथ इस ड्रिंक को लेके देखें, आपको काफी सारे लोगों को हो सकता है कि उनके इंसुलिन के यूनिट्स भी कम होना शुरू हो जाए, और काफी सारे लोग जो हैं ये भी हो सकता है कि उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी खैर से खत्म होना शुरू हो जाए। अल्लाह शिफा देने वाला अल्लाह की जात है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तब लोगों को प्याज की ड्रिप लगती होती थी। मैंने सोचा था मैं आज ये बात बताऊंगी। प्याज की ड्रिप से प्रॉपर डोज डिपेंडेंट रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल होता था, यानी जितनी ज्यादा प्याज की ड्रिप लगती थी उतनी ज्यादा शुगर में कम होती थी। प्याज का पानी आप अगर 5-6 प्याज लें, उनको स्लाइस करें, ठीक है, 2 बोतल में पानी बनाए और 5-6 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। प्याज में होता है ओलिगो फ्रक्टोज, और ये आपके पास ब्लड शुगर रेगुलेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, यानी नेचुरल इलाज है। कोई भी ब्लड शुगर की मेडिसिन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकती, ये उसको बढ़ाता है। तो आपने वो पानी जो है ना, कोशिश करें कि अफ्तारी से सहरी तक जितने भी डायबिटिक हजरात हैं वो इस पानी को पीते रहें। प्रोटीन में मछली को कम से कम आपने हफ्ते में 3 बार, 3 से लेकर 6 आउंस तक सर्विंग को, वाइल्ड वाटर फिश को, फार्म रेस्ड फिश को नहीं, अपनी अफ्तारी में जरूर शामिल रखना है। गर्मी सर्दी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ्राइड नहीं, आपने बेक्ड शामिल रखना है। आप चिकन भी शामिल रख सकते हैं, टर्की भी शामिल रख सकते हैं, मटन भी, लेकिन मछली का बहुत ज्यादा फायदा इससे होगा क्योंकि उसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है वो सारी की सारी आपके पास एंटी डायबिटिक डाइट होती है। कोई भी फर्मेंटेबल फाइबर वाला वेजिटेबल आपने खाने में, रोटी में अफ्तारी के टाइम ही लेना, जिसमें आपके पास भिंडी आ जाती है, आपके पास गोभी आ जाती है, जिसमें आपके पास दालें आ जाती हैं। भिंडी और गोभी बहुत अच्छी है
ब्रेकफास्ट के लिए। ये अफ्तारी में नहीं लेने, आपने सहरी में लेने हैं। भिंडी में आपके पास होता है इंसॉल्युबल फाइबर जो कि आंतों के अंदर एक जेल जैसी लाइनिंग बना देता है, एक्स्ट्रा शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो ब्लड शुगर को रेज नहीं करती, लेकिन अफ्तारी के टाइम में लेनी, इसको आप सहरी के टाइम में। अफ्तारी के टाइम आप डायबिटिक वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसमें आपके पास पालक आ जाती है, उसमें टमाटर आ जाता है, उसमें आपके पास खीरा आ जाता है, उसमें आपके पास करेला आ जाता है, करेले को इसी जूस के फॉर्म में ले, जिसमें मैंने बता दिया। ठीक है सहर चावला साहिबा, इस वक्त जो हमारी स्क्रीन है ना उसमें इस्लामाबाद भी नज़र आ रहा है, कराची भी नज़र आ रहा है, लाहौर भी नज़र आ रहा है, और लाहौर में चूँकि अफ्तार का वक्त मेरे ख्याल में अब होने वाला है तो हम आपसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आप अफ्तार करेंगी, हम अफ्तार के बाद वापस आएंगे लाहौर के अफ्तार के बाद, और फिर हमारा जो बाकी सेगमेंट है खत्ताती वाला भी और सारा जो बाकी मामलात हैं वो हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम चलते हैं ज़रा देखते हैं कि वो जो हमारा खत्ताती का एक शाहकार तैयार हो रहा था वो कहाँ तक पहुँचा। जी हमाद, okay, so this is the final piece. Yes, it's just a quick one, yes. Okay, it is beautiful. It was quick, but it is beautiful. Ramazan Mubarak, and it has the Quran in the corner. Okay, and how much time did it take for you to make this? 10 minutes. 10 minutes. Yes. For 10 minutes, this is great. This is amazing stuff. So how can one learn on self-taught basis? How can one learn? What are the resources if you could share with people and the youth that is watching you at the moment? So in terms of resources, I think because it's currently a very technological advanced society, I think most of the information is available online and through kind of videos, YouTube, and I think a majority of the work I've seen and that's helped me, it's been through social media. So I think, yes, but to learn the raw basics, I think it's better to learn with a teacher that is close by, so you can actually physically see the writing. Okay, and is it a good thing? Is it something that can give you some good income also? पैसे में ऐसे गटोले शिकस्त करना? Yes, if you have the right amount of experience, and because initially when people start, it's just a hobby. Yes. So as you go through the years, it can develop into something that can support you as a career. But in my case, I used it as something to kind of provide extra kind of design options to my main profession, which is architecture. So it can support one another. Yes. Great. Thank you, Hamad. All the best, Hamad, for your future endeavors, and do make a calligraphic portrait of our chef Aisha. Aisha जी, आप बताइए ये जो आपकी डिशेस थी जरा इनकी हमें फाइनल चेहरा तो करा दें। हाँ, मुंह दिखाई। जी, मुंह दिखाइए। देख सकते हैं आप हमारी डिपिट से जो हमने बारबेक्यू मखमली चिकन बनाई थी वो बिल्कुल तैयार है और साथ सोडा दूध भी तैयार है। बिल्कुल ठीक है। वाह जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ये तमाम चीज़ें। सजा के बैठी हुई हैं आप। सजावट भी जो है वो इन खानों की बड़ी अहम होती है वाकई। थैंक यू आयशा। आयशा जी बिल्कुल। ओके जी, अब हम ज़रा एक मरतबा फिर नात के मरहले की तरफ बढ़ते हैं। सईद अंसारी साहब कौन सी नात सुना रहे हैं हमें, क्योंकि अब इस्लामाबाद की अफ्तार की तरफ जाना है तो उससे पहले नात ज़रूरी है। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कूक, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं हूँ भिखारण तुम हो दाता, हम पे करम फरमाओ, अपनी नगरिया में बुलवा कर सोए भाग जगाओ, सदका अली हसनैनो ज़ैनब,
صدقہ علی حسنین و زینب عرض ہو منظور میں کوئل میرا باغ مدینہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارا پیارا سا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا سیگمنٹ ہے. پیارا سا سیگمنٹ روزہ کشائی. روزہ کشائی کا اور سلو میں بولے نا. پیارا سا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی. عائشہ والا ٹچ آ جاتا ہے نا تھوڑا سا کسی وقت. اللہ اکبر. عائشہ سنیں گی تو کیا ہوگا. امرتا سندھو, انہوں نے روزہ رکھا ہے, اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے جی ماشاءاللہ. ان کے علاوہ کون ہے جی؟ ماہین حاتم عباسی راولپنڈی سے ماشاءاللہ. چھوٹی سی لگ رہی ہیں لیکن روزہ رکھا ہے انہوں نے. رستم علی اسلام آباد سے, یہ تو انہوں نے فل سٹائل بنائے ہوئے, زبردست. اگلا کون ہے جی؟ سعد علی, ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے. اسلام آبادی بچے بڑی تصویریں بھیج رہے ہیں ہمیں, کراچی والوں, لاہور والوں. سید آذان عامر اسلام آباد سے, انہوں نے بھی روزہ رکھا ماشاءاللہ. زویا آصف, ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے. دیکھیں آج سارے اسلام آباد کے بچوں کی ہم نے تصویریں چلائی. یہ تو بڑا وہ ہو گیا ڈسکریمنیشن. ارحم محمود, ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے. اور لاہور, محمد سعد. بھائی باقی کراچی لاہور کے بچوں, پشاور والے بھی روزے رکھتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پشاور, سرگودا, فیصل آباد, راولپنڈی, مظفر آباد, میرپور خاص وغیرہ وغیرہ, یہ سب بھی شہر ہے. حیدرآباد بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اسکرین پر 031111782224, اس پر آپ بھیج سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی بصیرت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دے, جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دے, اللہ اکبر, تو اس سے خوشحالی رخصت ہو جاتی ہے, اس سے خوشحالی رخصت ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں کہا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, خواہ وہ ایک چھٹانک کا یا 1 کلو کا یا 1 گز کا, کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناپ تول میں کمی ہو, اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا سخت وعید اتاری, اور یہ بتایا گیا کہ جب قوم میں اجتماعی رویہ یہ بن جائے. میں ہمیشہ عرض بھی کرتا ہوں, بتاتا بھی ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, جو تباہی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حق کو حق کہنا, سچ کو سچ کہنا, اچھے کو اچھا کہنا, برے کو برا کہنا, اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری مصلحتیں, ہمارے ذاتی مفادات, ان سب چیزوں پہ غالب آ گئے ہیں کہ کوئی تباہی ہو رہی ہے تو ہونے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی کیا مدد کریں؟ کہا اس کو ظلم سے روکو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.